اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 211 یعنی 211 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا مرض ہے جو بالخصوص کراچی میں گائے اور بھینسوں میں بہت زیادہ پھیلا ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان جانوروں کا گوشت کھانا تقریباً ختم کر دیا ہے۔ تو یہ لمپی اسکن نامی یہ مرض ہے جو پھیلا ہوا ہے، اور سندھ کے کئی شہر اس سے متاثر ہیں، لیکن سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ کراچی ہے۔ کراچی میں 25,000 سے زائد گائیں اور بھینسیں اس مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک بھی ہوئی ہیں، جو حکومتی ارکان زیادہ بتاتے نہیں ہیں، درجنوں میں بتاتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں میمن گوٹ کے آس پاس کے علاقوں میں سڑکوں پر ان کو پھینک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ تعفن اور بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اب ایک بات جو اصل میں دیکھنے کی ہے کہ یہ حکومت سندھ نے بھرپور مہم جاری رکھی ہوئی ہے اس کے خلاف، اور وفاقی حکومت سے بھی مدد طلب کر رہی ہے وہ، لیکن ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ سندھ اور وفاق کی حکومتوں کے درمیان عدم اتفاق پایا جاتا ہے، ان کے درمیان باہمی تعاون کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف عمل کے کہا جائے تو ایسی صورت میں بہت خوشدلی کے ساتھ وفاقی حکومت مدد نہیں کر رہی حکومت سندھ کی۔ بہرحال حکومت سندھ نے اپنے طور پر کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، لیکن بہت زیادہ کراچی متاثر ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے شہر متاثر ہیں ان میں ٹھٹہ ہے، حیدرآباد ہے، ٹنڈو محمد خان، بدین، تھانہ بولا خان، خیرپور، قمبر، شہزاد کوٹ، سانگڑ اور جامشورو وغیرہ۔ تو کئی شہر اس سے متاثر ہیں، لیکن تعداد سب جگہ گنی چنی ہے۔ صرف کراچی میں 25,000 سے زائد جانور متاثر ہوئے ہیں اس سے، اور جس کی وجہ سے لوگوں نے گائے بھینس کا گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، اور متاثرہ جانوروں کے دودھ کا استعمال بھی ترک کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ عوام کو کوئی اطلاع نہیں ہوتی کہ کہاں متاثرہ جانور ہیں کہاں نہیں ہیں، اس لیے بہت جگہ لوگوں نے احتیاطاً دودھ کا اور گوشت کا استعمال تقریباً ختم کر دیا ہے۔ ڈبے کے دودھ اب آ رہے ہیں، اس سے تھوڑا کام چلا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے گوشت کا کاروبار کرنے والے اور دودھ کا کاروبار کرنے والے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ان کے روزگار پہ بہت برا اثر پڑا ہے، خاندان کے خاندان فاقہ کشی کے قریب پہنچ گئے۔ اس میں عوام جو ہیں وہ بعض اوقات بد دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عوام پر، لوگوں پر جتنا ظلم ڈھایا ہے، جتنی قیمتیں بے تحاشا بڑھائی ہیں غیر ضروری طور پر۔ دودھ کی قیمت مثال کے طور پر 94 روپے فی لیٹر کراچی میں مقرر ہے، لیکن اس وقت 150 کے قریب پہنچ گیا تھا وہ۔ سرکاری قیمت اپنی جگہ، یہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور پھر اس میں بھی اصلی دودھ، نقلی دودھ وہ الگ ہے، پانی ملا ہوا دودھ، ان کے جو برتن ہیں جس میں وہ دودھ لاتے ہیں، دھوتے ہیں، یہ سارے مسائل کے باوجود لوٹ مار انہوں نے، اور اسی طرح گوشت والوں نے۔ میں بار بار ذکر کرتا ہوں گوشت کا، گائے کا گوشت مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میرے بچپن میں 12 سیر تھا، یعنی 1 روپے سے بھی کم میں 1 سیر گوشت، جو 1 کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اور آج پتہ نہیں 300 ہے، 350 ہے، 500 روپے گائے کا گوشت، مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم تو پہلے سے ہی گائے کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کی وجہ سے مرغی والوں کی بنائی ہے، انہوں نے خوب قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ وہ مرغی میں بھی بعض جگہ اثرات بتائے، لیکن کنفرم نہیں ہے، مصدقہ نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں عوام کو مصدقہ طور پر کوئی خبر یا کوئی اطلاع نہیں دی جاتی۔ اب یہ کام بڑے اسپتالوں کا، ڈاکٹروں کا، حکومت میں جو پیسے لے رہے ہیں، بڑے بڑے تنخواہوں پر مقرر ہیں، ان کا ہے کہ عوام کو بتائیں کہ کون سی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، کون سی چیز سے ابھی پرہیز کریں، رک جائیں تھوڑے عرصے کے لیے۔ ہم ویکسین کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، جلدی بیماری ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد لیجیے گا۔ اب
بالکل متضاد قسم کی خبریں آتی ہیں۔ بعض ماہرین میں کہہ رہا ہوں، خاص طور سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا گائے بھینسوں میں جو بیماری پھیلی ہے اس کا گوشت پہ اثر نہیں پڑتا، جبکہ اکثر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ گوشت پر اثر پڑتا ہے، اور اس کا گوشت کھانے سے انسانی جسم پر ویسے ہی کالے کالے دانے اور پھنسیاں یا پھوڑے نما کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ کچھ تصاویر بھی لوگوں نے نیٹ پر بھیجی ہیں۔ تو اب مجھ جیسا جاہل آدمی، عام آدمی کیا سمجھے کہ کس کی بات صحیح ہے، کہ گوشت کھانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بھئی کوئی حکومت کا کوئی ایک فرد ایسا ہو جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ بڑی مشکل یہ ہے نا کہ حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا سرے سے فقدان ہے، کوئی ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے افواہیں پھیلتی ہیں کہ یہ کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ورنہ دوسری طرف کہتے ہیں نہیں ضرور کھائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اب اتنے متضاد دعووں میں عوام بیچارے ویسے ہی پریشان پہلے رہتے ہیں اپنے روزگار کی وجہ سے، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بیماری ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے لمپی اسکن جلد کی بیماری ہے دراصل یہ جانوروں کی، اور یہ کتے میں اور مویشیوں میں، بڑے مویشیوں میں یعنی گائے بھینسوں میں یہ زیادہ پھیلتی ہے، یہ دوسرے جانوروں پہ اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ پھیلاؤ جو ہے ان کا، اس کے دو جو کیڑے ہیں وہ تو مشہور ہیں، یعنی مچھر اور مکھی۔ یہ اگر متاثرہ جانور کے جسم پر بیٹھ کر وہاں سے وہ اجزاء اس کے جراثیم کے اپنے اندر لے کر خون میں اور پھر پھیلا دیں دوسری جگہ پر، تو یہ پھیلتی ہے۔ یہ تو مطلب یہ جانوروں میں بھی پھیل سکتی ہے، اور انسانوں کے بارے میں تو آغا خان یونیورسٹی نے بھی کہا ہے کہ شاید انسانی جسم پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال حکومت سندھ ویکسین لگانے کے لیے اور ویکسین منگوانے کے لیے اپنی سی پوری جدوجہد کر رہی ہے۔ اس میں ایک اور کیڑا بڑا عجیب سا ہے جو یعنی اس مرض کے پھیلاؤ کا سبب ہے، اور اس کو بڑا نام بھی بڑا عجیب ہے اس کا، چیچڑی۔ تو یہ ایسا کیڑا ہے کہ چمٹ جاتا ہے ان کے جانوروں کے جسم سے اور خون چوستا ہے ان کا۔ اب پھر وہ خون چوس کے کہیں اور جا کے بیٹھے گا تو ظاہر ہے وہاں منتقل کر دے گا یہ۔ تو یہ بڑا خطرناک کیڑا ہے یہ چیچڑی نام کا، اور یہ تو اڑنے والے جانور ہیں، مکھی اور مچھر تو یہ اپنے اڑ کر پھیلاتے ہیں یہ۔ اب آئیے آپ اس طرف کہ یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ اس کی ابتدا ہوئی افریقی ممالک سے۔ افریقہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل وحشیوں کا ہی ایک زمانے میں علاقہ تھا، تو وہاں انسان اور جانوروں کو کوئی فرق نہیں، کھانے پینے کی کوئی تمیز نہیں، تو وہاں اکثر بیماریاں پھیلتی تھیں، اور بہرحال جب تہذیب وہاں پہنچنے لگی تو بہت سے علاقوں میں قابو بھی پا لیا گیا امراض پر۔ لیکن بہرحال اب بھی افریقہ میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مختلف بیماریاں شروع ہوتی ہیں اور پھر دوسرے علاقوں تک پھیلتی ہے۔ یہ افریقی ممالک سے شروع ہو کر مشرق وسطیٰ میں آیا اور پھر جنوب مشرقی یورپ تک پہنچا یہی مرض، جس کو لمپی اسکن کا نام دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یورپی یونین کے دو ممالک خاص طور پر اس سے متاثر ہوئے، ان میں ایک یونان اور دوسرا بلغاریہ، یہاں بہت پھیلا تھا ایک زمانے میں۔ اب ان تمام ممالک پر تقریباً قابو پا لیا گیا ہے، کہیں درجن کے حساب سے کہیں کوئی مرض موجود ہوں تو ہوں، لیکن اب تقریباً وہاں قابو پا چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں چیچک کا بڑا چرچا ہوتا تھا، بہت پھیلتا تھا یہ مرض، لیکن اب تقریباً ساری دنیا میں چیچک پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تو ماہرین اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، سائنسداں بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان بیماریوں پر قابو پایا جائے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے ان بیمار جو مریض جانور ہیں کہ ان کو ویکسین لگا دی جائے۔ ویکسین سے اس کا بچاؤ ممکن ہے، لیکن ایک بار متاثر ہو جائے جانور تو وہ پھر پھیلتا ہے، اندر بھی گوشت میں بھی یقیناً پھیلتا ہوگا، اور دودھ پر بھی اس کے اثرات آتے ہوں گے۔ تو اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انسان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ نہیں انسان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ غذائی کنٹرول کا ادارہ ہے ایک، جسے ایفسا کہا جاتا ہے، اس نے ایک بات کہہ دی ہے کہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ایک بار اگر کسی جانور کو یہ مرض لگ جائے
تو علاج ناممکن ہے، البتہ صحت مند جانوروں کی ویکسین لگا دی جائے تو پھر ویکسین کی وجہ سے مرض ان تک نہیں آئے گا۔ تو مطلب ہے کہ احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہے، مرض میں مبتلا ہونے کے بعد جانور کو بچانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے وہ۔ اب میں آتا ہوں اس پورے جو منظرنامہ ہے اس کو لاتا ہوں میں اپنی سیاست پر، عادت کے مطابق۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، بیوروکریسی یا افسر شاہی کے ارکان ہیں یا مقتدر ادارے ہیں ملک کے، ان سب نے مچھروں، مکھیوں اور وہ جو چیچڑی نامی جو کیڑا ہے ان کی طرح چوسنا شروع کیا ہوا ہے عوام کو، چھوڑتے نہیں ہیں یہ۔ اب اس کی وجہ سے عوام بیچارے لاغر، بیمار، ویکسینیشن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کی ویکسینیشن تو یہ ہے کہ آپس میں لڑتے مرتے ہیں یہ، اور کمال اب اس وقت یہ ہے کہ یہ سب لگے ہوئے ہیں حکومت کو گرانے اور بچانے کے چکر میں۔ بھائی حکومت کو بعد میں گرانے بچانے کا آپ کر لیجئے کھیل، لیکن ابھی تو انسانوں کو بچا لیجئے آپ۔ سندھ کے کئی شہروں میں یہ پھیلا ہوا ہے مرض، اور دوسرے صوبوں میں بھی یقیناً جائے گا یہ جب اس پر قابو نہیں پائیں گے۔ تو سندھ حکومت نے بہت کوشش کی ہے کہ پنجاب سے بھی اور دوسری جگہ سے بھی، وفاق سے بھی مدد لے، اور ویکسینز ہزاروں کی تعداد میں مانگی ہیں اس نے، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، تاکہ ان جانوروں کے لگا دی جائیں تو یہ اگر بچیں تو بچیں، ورنہ باقی جانور محفوظ رہ سکیں۔ اب میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ جس طرح یہ مچھر، مکھیاں یا اور جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو انسان کا خون چوستے ہیں، تو ان کی طرح یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، مقتدر ادارے ہیں، یہ 75 سال سے عوام کا خون چوسنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی مداوع نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی و مددگار ہو سکتا ہے، ورنہ انسانوں کے بس سے تو یہ باہر نظر آتی ہے۔ تو ہمارے پاکستان کے عوام جو ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، کہیں سے، نہ حکومت سے نہ مخالفین سے، کسی سے کوئی امید باقی نہیں ہے، اس لیے کہ سب اپنے اپنے وقت پر لوٹ کھسوٹ کرتے رہے ہیں، عوام کو بری طرح بے روزگاری اور مہنگائی اور امراض کا شکار کرتے رہے ہیں، تعلیم سے انہیں محروم کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پانی تک نہیں دیتے صاف۔ تو ان سے مایوس عوام اب غیبی امداد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور جلد سے جلد کوئی مسیحا ہمارے لیے ایسا بھیجے کہ جو ہمارے ان دکھوں کا، ان بیماریوں کا علاج کرے، مداوع کرے، اور لوگ سکون کا سانس لے سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی، اگر آپ میرے اس پروگرام سے کچھ استفادہ کرتے ہیں یا اسے مفید سمجھتے ہیں تو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔